ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کئی مرتبہ بندہ سوچتا ہے میرے پاس تو یہ نہیں تو وہ نہیں تو فلاں نہیں. نہ، جس حال میں بھی ہیں اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے مریدوں کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ ہر حال میں شکر ادا کرو. تو اللہ کی شان کہ ایک مرید کسی جرم کے شک میں جیل پہنچ گیا. اس نے جرم کیا نہیں تھا، بس کچھ معاملہ ایسے بنا کہ اس پر شک ہوا تو پولیس نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا. اب اس کو بیڑیاں پہنا دی گئی. تو اس نے جیل سے میسج بھیجا، آپ تو فرماتے تھے کہ ہر حال میں شکر کرو، میں تو جیل پہنچ گیا. انہوں نے کہا اس حال میں بھی شکر ادا کرو. اب وہ بڑا حیران کہ پاؤں میں بیڑیاں اور ظاہر میں نے یہ غلطی کی بھی نہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر بھی شکر ادا کرو. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک اور مجرم آیا جو مجوسی تھا، گلے میں اس کا زنار ہے اور وہ بھی قید ہو گیا. اب جب وہ قید ہو گیا تو پولیس کے پاس اور بیڑی تھی نہیں. انہوں نے دونوں کے پاؤں ایک ہی بیڑی میں باندھی، ایک پاؤں اس کا اور ایک اس کا، اور بیڑی ڈال. اب دونوں اکٹھے. اب بڑی مصیبت کہ بیت الخلاء جائیں، ایک فارغ ہو دوسرا ساتھ کھڑا ہے، وہ فارغ ہو تو یہ ساتھ کھڑا ہے. اب اس نے دوبارہ میسج بھیجا کہ حضرت آپ فرماتے تھے اس حال میں بھی شکر ادا کرو، اور اب تو یہ حالت ہو گئی کہ اس کی بیڑی جو ہے اور میری بیڑی اکٹھی ہو گئی، ایک بیڑی دونوں پاؤں میں آ گئی. اس حال میں بھی شکر ادا کروں؟ حضرت نے لکھا ہاں اس حال میں بھی شکر ادا کرو. اس نے پوچھا حضرت پلیز مجھے سمجھا دیں کہ میرے پاؤں میں مجوسی کی بیڑی ہے اور آپ فرما رہے ہیں شکر ادا کرو. فرمایا شکر کرو، اللہ نے اس کی بیڑی تمہارے پاؤں میں ڈالی، وہ اس کا زنار تمہارے گلے میں بھی ڈال سکتا تھا. وہ اگر چاہتا تو اس کا زنار تمہارے گلے میں ڈال دیتا، پھر کیا ہوتا؟ تو شکر ادا کرو کہ شکر ہے اس کا زنار تو میرے گلے میں نہیں نا، ہدایت تو ہے نا. تو شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. ایک مرید تھا ان کا، اس نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں ہر حال میں شکر ادا کرو، ہمارے گھر چوری ہو گئی، اتنا مال چور آ کے لے گئے. فرمایا ابھی بھی شکر ادا کرو. اس نے کہا حضرت ابھی بھی شکر ادا کریں؟ فرمایا ہاں شکر کرو کہ چور گھر میں آئے، مال لے کے چلے گئے، شیطان چور دل میں داخل ہو کر ایمان کو چوری نہیں کر کے چلا گیا، ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس کا مطلب کہ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے ایک بزرگ جیل چلے گئے تو کسی نے خط لکھا کہ آپ مصیبت میں مبتلا ہو گئے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں ہوا. تو ہر حال میں اللہ کا شکر، جس حال میں مولا رکھے اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ اس سے ورش بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے. چنانچہ ماں باپ کا شکر، بہن بھائی کا شکر، دوستوں کا، عزیز اقارب رشتہ دار، مسلمان دوست بھائی. ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. ایک مرتبہ بیرون ملک میں ایک اسکول کے بچے تھے، وہ آئے تو ان کو میں نے کچھ کینڈی تھی کھانے کے لیے دی. تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 50 بچے آئے، ان میں سے 40 بچے ہمارے اپنے دیسی تھے، پاک و ہند کے. ان 40 میں سے مشکل سے 5 بچے ہوں گے جنہوں نے کینڈی لیتے ہوئے مجھے تھینک یو کہا ہوگا یا شکریہ کہا ہوگا، باقی 35 نے کچھ نہیں کہا. 5 یا 6 گورے بچے تھے، جتنے تھے سب نے لیتے ہوئے ہر ایک نے تھینک یو کا لفظ. اتنی مجھے شرم آئی اس دن. میں نے کہا یہ ہماری ماؤں کی تربیت ہے. دیکھیں وہ کافروں کے بچے ہیں اور ان کی مائیں ان کو فقط دنیا کے لیے یوں تھینک یو سکھا رہی ہیں، اور ہماری عورتیں جن کو اللہ فرما رہے ہیں انشکر لی والے والدی، شکر ادا کرو میرا بھی. نبی اسلام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. ہماری مائیں اپنے بچوں کو شکریہ ادا کرنا سکھاتی. تو واقعی ہمارے اندر شکر ادا کرنے کے بارے میں بہت کوتاہی ہے. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ مجھے پیرس سے نیو یارک جانا تھا، تو ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھ گئی. اس کے پاس بیٹی تھی جو تقریباً 2.5 سال 2 سال کی بیٹی ہوگی. کچھ دیر کے بعد ایئر لائن والوں نے کھانا لگا دیا تو میں نے معذرت کر لی، چونکہ میں فلائٹ کے اندر کھانے سے حت الوسع بچتا ہوں، لیکن اس نے کھانا لگوا لیا. اب میں بیٹھا اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، مگر کیونکہ بالکل ساتھ وہ خاتون کھانا کھا رہی تھی تو مجھے اتنا پتہ چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، واٹس ہیپننگ. تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو وہ جو پلاؤ تھا تھوڑا سا اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر ڈال کے جب بچی نے کھا لیا تو کہتی ہے سے تھینک یو. اب وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے موم تھینک یو. پھر اس نے دوسرا لقمہ دیا، پھر تھینک یو کہلوا
کہلوایا. جب 2-3 دفعہ کہلوایا تو پھر میں زیادہ حیران ہوا کہ ہر لقمے پہ میرا اندازے کے مطابق اس ماں نے اپنی بیٹی سے اس کھانے کے دوران 30 مرتبہ سے زیادہ شکریہ کہلوایا. ہے کوئی مسلمان ماں جو کہہ سکے کہ میں اپنی اولاد کو کھانے میں 30 مرتبہ شکریہ کی تلقین کرتی ہوں؟ ایک دفعہ بھی نہیں کرتی الا ماشاء اللہ. یہ وہ نعمتیں ہیں ہم سے چھن گئیں، اور دیکھا کفار نے کہ بھائی ان کے اندر تو بڑے آداب ہیں اور اچھی ہیں، یہ ہماری تعلیمات انہوں نے خود اپنا لی. تو ہمیں آج اس مجلس میں عہد کرنا ہے کہ اللہ ہم آپ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو کے رہیں گے. ایک کمٹمنٹ کرنی ہے. www.darsequran.com